تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا من احب ان یبسط لہ فی رزقہ، جو آدمی اس بات کو پسند کرتا ہو کہ اللہ اس کے رزق کو وسیع کر دے، جو اس بات کو پسند کرتا ہو اللہ اس کے رزق کو کشادہ کر دے، جو اس بات کو پسند کرتا ہو اللہ اس کے رزق میں برکتیں ڈال دے، وَيَنْسَى لَهُ فِي أَثْرِهِ، مرنے کے بعد بھی اس کا نام زندہ رہے، مرنے کے بعد بھی اچھے نام کے ساتھ اس کو پکارا جائے۔ فرمایا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اس کو چاہیے کہ رشتہ داریوں کو ملانے والا بن جائے۔ ہن ایک گل ساری سمجھ چ نہیں آنی، ایک گل سانوں بڑی کڑوی لگتی ہے کہ مولوی ہر تقریر جیسے گل نوں ہی رگڑا چاڑھتا ہے۔ یقین کرو میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، قسم کھا کر کہتا ہوں میں نے الیکشنوں میں کھڑا نہیں ہونا، میں نے کسی سے ووٹ نہیں لینا، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ بات آپ حضرات کو بار بار کہی جاتی ہے، رشتہ داریوں کو ملاؤ، رشتہ داریوں کو ملاؤ، رشتہ داریوں کو ملاؤ، اس سے اللہ تمہارے رزق کی تنگی کو دور کرے گا۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ مدینے والی سرکار کہہ رہی ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ خاتم الانبیاء کا فرمان ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آمنہ کے در یتیم کی زبان سے نکلے ہوئے جملے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ سرتاج الانبیاء کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ محبوب کبریا کے الفاظ ہیں کہ او میاں اگر تم چاہتے ہو اللہ تمہارے رزق کو وسیع کر دے، اگر تم چاہتے ہو اللہ تمہارے رزق میں برکتیں دے دے، اگر تم چاہتے ہو اللہ تمہیں خوشحالیاں دے دے تو فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، رشتہ داریوں کو ملانے والے تم بن جاؤ۔ رحمت والی زبان گارنٹی دے رہی ہے کہ اللہ تمہارے رزق کو کشادہ کر دے گا۔ اب اگر تو ہمیں یقین ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر، تو پھر اس نسخے کو اپنا لو، پھر اس نسخے کو اپنا لو، چھوڑ دو اپنی انا کو، چھوڑ دو اپنی ضد کو، چھوڑ دو اپنی جو ہے وہ بڑھائی کو، چھوڑ دو اپنے آپ کو، مٹا دو، اللہ تمہیں وہ مرتبے دے گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو۔ اپنوں کے سامنے مٹ جاؤ، اللہ کی خاطر مٹ جاؤ، اللہ کی خاطر اپنے انا کے بتوں کو توڑ دو، اللہ کی خاطر اپنی ضد کو چھوڑ دو، اللہ کی خاطر اپنے رشتہ داروں کو سینے سے لگا لو۔ آج ہر چہرہ مرجھایا ہوا ہے، آج ہر چہرہ جو ہے وہ خوشیوں سے دور جا چکا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، مسلمان کو مسکراتے ہوئے ملنا، خندہ پیشانی سے مل لینا، میں محمد الرسول اللہ کہتا ہوں کہ یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ تیرے پاس پیسے نہیں ہیں خیرات کے لیے، تیرے پاس پیسہ نہیں ہے اللہ کے نام پہ دینے کے لیے، تو آ اپنے مسلمان بھائی کو مسکرا کر مل لے، خندہ پیشانی کے ساتھ مل لے، اس کو اپنے سینے سے تو لگا لے، اللہ کی رحمت تیری طرف متوجہ ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رحمت والی زبان کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اے میرے صحابہ، 3 کام تم کر لو، میں محمد الرسول اللہ جنت کی ضمانت دینے کا اعلان کرتا ہوں۔ تم 3 عمل کر لو، جنت کا میں ضامن ہوں، میں محمد الرسول اللہ تمہیں جنت میں داخل کراؤں گا۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اے میرے صحابہ افشوا السلام،
جب آپس میں ملا کرو ایک دوسرے کو السلام علیکم کہا کرو، اس سے نفرتیں دور ہوتی ہیں، محبتیں پیدا ہوتی ہیں، قدورتیں ختم ہوتی ہیں، محبتیں پیدا ہوں گی، ایک دوسرے کے قریب آؤ گے تو ہر ایک جب دوسرے کو ملے تو پہلا کام کیا کرنا ہے بھائی؟ السلام علیکم، کہ میاں تم پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو، میں تمہیں یہ دعا دیتا ہوں۔ ایک عمل تو یہ ہے۔ اور ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، راتوں کو نماز پڑھا کرو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں، اس وقت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرو، اس وقت اللہ کے سامنے جھکا کرو، اس وقت اللہ سے لو لگایا کرو۔ اور تیسرا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، رشتہ داریوں کو ملانے والے بن جاؤ، رشتہ داریوں کو جوڑنے والے بن جاؤ، رشتہ داریوں کے حقوق ادا کرنے والے بن جاؤ، اپنوں کو اپنا بنانے والے بن جاؤ۔ میں محمد الرسول اللہ اعلان کرتا ہوں اللہ تمہیں جنت عطا کر دے گا، تدخل الجنت بالسلام، فرمایا سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جانا۔ تو تین عمل کرنے پر رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جانا۔ تو ان میں سے ایک رشتہ داریوں کو ملانا بھی ہے، تو رشتہ داریوں کو ملانے والے بن جائیں، انشاءاللہ اس پر ہمارا نقصان کوئی نہیں ہوگا۔ عزت عزت ہے، عزت عزت ہے۔ جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے اللہ اس کو بلندیاں دیا کرتا ہے۔ اذان کر دو 5 منٹ جماعت کھڑی ہو جائے، وہ تو ہو ہی جانی ہے جی انشاءاللہ۔ اگے تسی ٹائم لیٹ رکھوایا ہے تو جو رشتہ داریوں کو ملانے والا، رشتہ داریوں کو ملانے والا، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اس کے رزق میں برکتیں دے گا۔ اب میاں یہ ہماری مرضی ہے کہ اس نسخے کو اپنائیں یا نہ اپنائیں۔ اپنا لیں گے کامیاب ہو جائیں گے، نہیں اپنائیں گے تباہ ہو جائیں گے۔ ایک مسئلہ صدقۃ الفطر کا، کہ عید والے دن فطرانہ جس کو ہم بولتے ہیں، صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب ہے ہر مسلمان پر۔ لہٰذا عید کی نماز پڑھنے سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب ہے۔ اگر ادا نہیں کیا تو یہ معاف نہیں ہے، بعد میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے، ثواب میں کمی ہوگی، بعد میں بھی واجب ذمہ ہے، اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ کن کو دینا ہے؟ اپنے رشتہ داروں کو دیکھو، اپنے کنبے قبیلے میں تلاش کرو، اپنی برادری والوں کو دیکھو، ان میں جو ماڑے ہیں، جو حاجت مند ہیں، جو محتاج ہیں، ان پر خرچ کرو۔ اللہ تمہیں صدقہ خیرات کا ثواب بھی دے گا اور اللہ تمہیں رشتہ داریوں کو ملانے کا اجر بھی دے گا۔ ڈبل فائدہ، اپنوں کو دینے کا ڈبل فائدہ۔ لیکن ہمارے ہاں ایک کہاوت مشہور ہے، اب وہ میں ممبر پر نہیں کہہ سکتا، اتنا ہے کہ کہتے نا اپنے انہوں نہیں دینا، باقی اگلی گل تسی سمجھ گئے نہیں بھئی، اپنوں کو دو، اپنوں پہ خرچ کرو، اپنوں کو اپنا بناؤ، اپنوں کو اپنا بنا کر تو دیکھو، پھر دیکھو اللہ تمہیں اپنا بنا لے گا، پھر اللہ بھی تمہیں اپنا بنا لے گا۔ تو صدقۃ الفطر اپنے عزیز و اقارب سے ابتدا کرو، ان پہ خرچ کرو،
ان کو عید کی خوشیوں میں شامل کرو، ان کو بھی سینے سے لگاؤ۔ نمبر 2 پر وہ یتیم، وہ بے سہارا جن کے والدین آج دنیا میں موجود نہیں ہیں، خدا را آج کے دن تو ان کو جھڑکے نہ دینا، آج کے دن تو ان کو گالیاں نہ دینا، آج کے دن تو ان کو دھکے نہ دینا۔ جہاں تم اپنے بچوں کو اچھی روٹی دو گے، بعد میں بوتل بھی پلاؤ گے، کلفیاں بھی کھلاؤ گے، جبکہ موسم کلفیوں کا نہیں ہے، تو وہاں پر ان یتیم بچوں کو بھی عزت سے روٹی دے دینا، آج ان کو بھی عزت سے جو ہے وہ روٹی دے دینا۔ آج ان سے بھی پوچھ لینا کہ بیٹا تمہاری کوئی خواہش ہو تو ہمیں بتاؤ، آج ان سے بھی پوچھ لینا کہ تمہاری کوئی خوشی ہو تو ہمیں بتاؤ۔ جو آج یتیم کے سر پہ دستے شفقت رکھے گا، جو آج کسی یتیم کو خوش کرے گا، جو آج اس کی ضرورت کا خیال کرے گا، جو کسی یتیم سے محبت اور پیار کرے گا، اللہ کی رحمت ہماتن اس کی طرف متوجہ ہوگی، اللہ ان کو اپنا بنا لے گا۔ تم ان یتیموں پر شفقت کا معاملہ کر کے تو دیکھو، پھر دیکھنا اللہ تمہیں کیسے اپنا بناتا ہے، اللہ کی محبت تمہیں کیسے نصیب ہوتی ہے، عبادت کی لذت تمہیں کیسے نصیب ہوگی، تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو خدا را آج کے دن تو ان بیچاروں کو جھڑکے نہ دینا، آج تو ان کو گھر سے دھکے نہ دینا، آج تو ان سے جو ہے وہ جانوروں کی طرح کام نہ لینا، آج ان کو بھی اپنے بچوں کی طرح خوشیوں میں شامل کر لینا۔ اللہ تمہیں پیار اور محبت دے گا، تم اس کی مخلوق کو محبت دو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، اور لوگو تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ تم ان پہ رحمت کا معاملہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ رحمت کا معاملہ کرو گا۔